تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاگری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد، زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین نے اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پرندے، حسین اور جوان رقصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کے پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی۔ اگر تم مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم، میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شے اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہیگری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہیگری اس انسان کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، صلاح الدین کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے ساتھیوں غرباء میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح ایک حسن بن صباح نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں و پیغمبروں والی عصمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلمساتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چپ زبانی جیسے طریقے اپنائے۔
بحشت بنائے جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈز بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی دیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے امیر جاول اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیری کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسباں کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ایک خاص اشارے کے ساتھ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمربند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالا حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کے وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گونسا حملہ آور کی توڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان میں سے اس کا دوست کون ہے اور دشمن، سو اس معرکے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کے حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے تو سلطان صلاح الدین بچ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شہرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کیمشتگن، جسے بعض مورخین نے گمشتگین بھی لکھا ہے،
نے بھیجا ہے۔ گمشتگین الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ اسکیم کرو یا پھر محفل جماؤ، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ اب میں بھی چاہ رہا ہوں، مجھے پارک میں سٹنٹس مارنے جانا ہے۔ بائے۔